پاکستان کا مسئلہ اور ہے، گلگت بلتستان کا مسئلہ اور ہے، گلگت بلتستان پاکستان کے نگرانی میں یو این او نے دیا ہے اور اس کی بیٹر ایڈمنسٹریشن کا اختیار ہے صرف، باقی یہاں کے عوام پہ ٹیکس لگانے کا، یہاں کے عوام کو بنیادی حقوق سے محروم کرنے کا اور ان کی معاشی استحصال کرنے کا، ان کے یہاں کے وسائل لوٹنے کا اختیار یو این او نے نہیں دیا، نہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا، نہ خود آئین پاکستان جس کی بنیاد پہ پاکستان چل رہا اس آئین نے یہ اختیار دیا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو بھی کر رہے ہیں حکمران، فیڈرل گورنمنٹ، اسلام آباد کے حکمران، وہ سراسر خود اپنے آئین کی سرے خلاف ورزی کر رہے ہیں، یو این چارٹر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یو این سیکورٹی کونسل کے قراردادوں کی، یہ گلگت بلتستان اور جموں کشمیر سے متعلق قراردادیں ان کی سرے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ کب تک یہ خلاف ورزی کر سکتے ہیں اور کب تک یہ عوام برداشت کر سکتے ہیں۔ کمیٹی کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس میں جو بنیادی جو چیزیں طے ہو گئی، وہ جو اس کا اجلاس کا جو دہشت گردی ہے اس کو سب نے کنڈم کیا اور اس کی ذمہ داری ریاست اور اس کی ایجنسیوں پر ڈالی گئی کہ جناب عوام کے مینڈیٹ دینے کے باوجود، عوام کی طرف سے تمام تر پورے گلگت بلتستان سے قرارداد کے باوجود، خاص طور پر دیامر کہ عوام کی طرف سے شدید مذمت اور کھلی جناب ان کو جناب دینے کے موقع اجازت دینے کے باوجود ابھی تک کیوں نہیں گرفتار کیا؟ تو اس کا مطلب یہ رائس یعنی کہ کنکلوژن یہ سامنے گئی کہ ریاست خود نہیں چاہتی ہے کہ وہاں اس دہشت گردی کو ختم کرے، ہمارے دیامر کو جناب دہشت گردی فری ایریا قرار دے۔ تو اس پہ لوگوں پہ سوالات اٹھے، ریاست پتہ نہیں کیوں اپنا آپ کو اتنا بدنام کرنا چاہتی ہے اور اپنا آپ کو جناب اتنا متنازع بنانا چاہتی ہے، چند دہشت گردوں کے آگے کیوں یرغمال ہونا چاہتی ہے۔ تو دوسری بات سبسڈی کے حوالے سے بہت واضح اس پہ یہ موقف آیا کہ فی الحال ہم گلگت بلتستان کا عوام کسی صورت میں ہم حکومت کے جناب بلیک میلنگ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا جو سبسڈی ہے، سبسڈی وہ ہمارا حق ہے، وہ جو حکومت جو کر رہی ہے ٹارگیٹڈ سبسڈی کے نام پہ، وہ دراصل وہ ہمارے وزیر اعلیٰ کے جو بالکل اس کے بظاہر اس کے نمائندے ہیں، لیکن وہ حکومت کے بدنام کرنے کے والے لوگ ہیں، ان کے مشیر ہیں، ان کے معاون خصوصی ہے، وزراء ہے، وہ سبسڈی کو خیراتی کوئی چیز سمجھ رہے ہیں۔ یہ خیرات نہیں ہے، یہ کوئی مسکینوں کا، غریبوں کا، جو عام غریب لوگوں کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ یہ سبسڈی کا مطلب ہے پورے تمام شہریوں کو اس کا حق دینا ہوتا ہے، اس کی سبسڈی سے مستفیض ہونا ہوتا ہے۔ یہ پورے پاکستان میں نہیں، پورے دنیا بھر میں یہ سبسڈیز کا، یورپ کے اندر سبسڈیز ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، وہاں بزرگوں کے لیے ہے، عام تمام لوگوں کے لیے جناب سبسڈیز ہے۔ خود ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان میں، ہندوستان میں ہے سبسڈیز، 36 اشیاء پہ سبسڈیز ہے، اور جموں کشمیر کے لوگوں کو سبسڈیز دی جا رہی ہے 36 چیزوں پہ۔ تو گلگت بلتستان میں بھی پہلے سبسڈیز تھے، پی آئی کے کرایوں میں بھی تھا، وہ کوئی امیر غریب کے لیے کوئی انہوں نے ٹارگیٹڈ نہیں کیا تھا، سب کے لیے سبسڈی تھا، اور دوسری چیزوں پہ اشیاء خوردنوش پہ سبسڈی تھا۔ تو یہ اس کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، یہ جو وزیر اعلیٰ کو، اس کے بشیر، اس کے معاون خصوصی جو نام نہاد جو ہے، اس کے وفادار بن کے وہ اس کو بدنام کر رہے ہیں اور اس کو متنازع بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کو سمجھنا چاہیے کہ سبسڈی اور خیرات میں بہت واضح فرق ہے۔ ہم سبسڈی مانگ رہے ہیں، خیرات نہیں مانگ رہے ہیں، لہٰذا وہ یہ جو ٹارگیٹڈ کے نام پہ یہ جو سروے فارم کا یہ کاروبار، یہ دھندا ختم کر لے، اس سے حکومت خود بدنام ہو رہی ہے اور اس کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سبسڈی کے اوپر ہم بات تو کرنے کے لیے تیار ہے، کریں گے اس پہ اگر حکومت چاہتی ہے تو، لیکن اس وقت تک یہ جو ابھی آج کل ڈیلرز نے اور مقامی انتظامیہ نے، فوڈ ڈپارٹمنٹ نے کہ بلیک میل کر کے ان کو فارم پہلے بھرو، پھر آٹا لے لو، کہہ کر لوگوں کو پریشان کیا ہوا، لوگوں کے گھروں میں یعنی کہ قحط پڑ رہا ہے، لوگوں کو آٹا نہیں دے رہے رکھ کے۔ تو اس کو پہلے یہ اس سے وزیر اعلیٰ اس سے معاملے کو ختم کر لے، اپنے اہلکاروں کو، اپنے مشیروں کو، اپنے انتظامیہ کو اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو سختی سے ان کو منع کر لے کہ یہ اس بلیک میلنگ کا دھندا ختم کر لیں۔
باقی حکومت کے ساتھ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان اس کے مطابق ہم بات میں دیکھیں گے. وہ تو ایک دن کا تو مسئلہ نہیں ہے, لمبا مسئلہ ہے. تو فی الحال وزیر اعلیٰ جو ہے اس سے فوری جو بحران حکومت کے لیے جو پیدا کر رہی ہے یہ انتظامیہ فوڈ ڈپارٹمنٹ والے ہیں اور وہ اس کے معاون خصوصی صاحبان اس کے لوگ جو ہے نا اس کو منع کر لیں سختی سے, ان کے خلاف بلکہ ایکشن لینے میں کہتا ہوں حکومت کے خلاف یہ اس عوام کو ابھار رہے ہیں. تو باقی جو دیگر جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس پہ بھی ہماری بیس مباحثہ ہوا اور چارٹر آف ڈیمانڈ پہ ہم اگلے مرحلے میں یہ گندم کے ایشوز ہم نکلیں گے, دہشت گردی کے ایشو سے نکلیں گے. ہم اگلے مرحلے میں بالکل دیگر جو ہمارا جو بنیادی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, سیاسی ایشو ہے, ہمارا ٹیکسز کا ایشو ہے, ہمارے وسائل دولت کا ایشو ہے, یہاں پہ زمینوں پہ قبضوں کا ایشو ہے, معدنیات پہ قبضوں کا ایشو ہے, واٹر رائٹس ہے, ان پہ ہم مرحلہ وار جو ہماری تحریک آگے چلے گی. اور سردست ہمارا جو ہے نا ایشو گندم ہے اور دہشت گردی کے واقعے میں ملوث جو دہشت گرد ہے ان کی فوری گرفتاری ہے. مذاکرات کے ذریعے اگر حل ہو تو ہم اس سے مذاکرات کے ہم خلاف نہیں ہیں. مذاکرات کے ذریعے ہم کہتے ہیں حل ہو, لوگوں کو حکومت اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالے. عوام تو ہے ہی پہلے سے مشکل میں, اس جبر کا شکار ہے, غربت, بے روزگاری اور ہر قسم کے ریاستی ناانصافیوں کا شکار ہے. حکومت کے عوام کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. حکومت کے لیے مسئلے پیدا ہوں گے, حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی, وہ اپنا مشکلات پیدا کرنا نہیں چاہتی ہے تو یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ہے چارٹر آف ڈیمانڈ کو تسلیم کر لے. باقی اگر حکومت نے نہیں مانا, ہر درمی کا مظاہرہ کیا, تو ہمارے پاس صرف ایک دن کا ہمارا جو شٹر ڈاؤن ہوا ہے تو ہمارے پاس پیغام بھی ہے. دوبارہ ہم شٹر ڈاؤن کی طرف بھی جائیں گے, درنوں کی طرف بھی جائیں گے اور لانگ مارچز کی طرف بھی جائیں گے. اور اس طرح جو پرامن جدوجہد کے تحریکوں کا جو بھی طریقہ کار ہے, جو بھی معروف منصوبے ہیں, ان سب پر عمل کریں گے تاکہ ہم اس کا مقصد حکومت کو, خاص طور پر جو اسلام آباد کی جو کرپٹ حکمران ہے, جو نگران حکومت ہے, جس کو پچھلی حکومت نے فل اختیار بھی دیا ہے کہ جو چاہو عوام پہ چھری چلاؤ اور تلوار چلاؤ, تو اس کو ہم اجازت نہیں دے دیں گے. وہ